میرے رب کا وعدہ سچا ہو گیا، اپنے بندے کی یعنی میری مدد کی میرے رب نے، مکہ فتح ہو گیا، حزم الاحزاب وحدہ، سارے عرب کا مقابلہ میں نے کیا، لیکن میرے اللہ نے سارے عرب کو اکیلے شکست دے دی اور مجھے فتح دے دی۔ یہ آپ صفا پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بیٹھ گئے، ایمان لانے والے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں آ رہی، عورتیں ایمان لانے والے، اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی بھی، ابو جہل بھی نون وہ آ کے ایمان لاندی پئی ہے، ایمان لان نالی درخواست بھی پیش کی تھی، یا رسول اللہ میرا خامد اکرمہ نس گیا ہے، جو تہاڈا پتہ لگیا سو تے گیا نس گیا، یمن جا کے کدھر بیٹھے ہے کشتیاں لیندا پتنی کہڑے پاسے گیا ہے، تے جے انہوں امن دے دیو تے منو اجازت دیو تے میں انہوں لے آواں، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لے آؤ عورتیں، اور ایک عورت ایسی بھی آئی نقاب میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور ڈرتی ہے، اور ڈرتے ڈرتے کامتے کامتے وہاں بیٹھی ہے اور عرض کی مجھے بھی ایمان سے آراستہ کیجیے، اپنا غلام اپنی غلامی میں لے لیجیے مجھے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد بولی ہے، کہتی ہے میں ہندا ہوں، میں ابو سفیان کی بیوی ہوں، ڈر اس لیے رہی تھی کہ یہ وہی ہے احد میں جس نے سید الشہداء کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، پیٹ کو چاک کر کے جگر نکال کے کچے جگر کو چبا گئی تھی، کھانے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، آپ کے ناک کو آپ کے کانوں کو کاٹ کے اپنا ہار بنا لیا تھا، اور جس وحشی نے قتل کیا تھا اسے اس نے پیسے دیے تھے، اپنا ہار اتار کے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ہندا آج مسلمان ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ لفظ سنا میں ہندا ابن عتبہ ہوں، میں سفیان ابو سفیان کی بیوی ہوں، میں معاویہ حضرت معاویہ کی ماں ہوں، آپ نے سنا ہائے رحمت للعالمین، کوئی ہم جیسا اور آپ جیسا ہوتا، سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش آپ نے دیکھی تھی، رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو آپ کے ساون کے بادلوں کی طرح جھڑیوں کی طرح آپ نے فرمایا مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو جائے، میرا جی چاہتا ہے جس طرح حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں میں اسی طرح چھوڑ دوں اور اسے درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس انداز سے اٹھے فریاد کرتا ہوا یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں پر اپنی پھوپھی کی وجہ سے میں اس کی تدفین بھی کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم کو نہیں بھولے تھے، کیونکہ یہ زخم آپ کو ہمیشہ یاد تھا سید الشہداء حضرت حمزہ کا۔ کس طرح یاد تھا؟ ایک اور آدمی بھی بھاگ گیا تھا طائف کی طرف جسے وحشی کہتے ہیں، یہ وحشی بھی آیا بعد میں، کہا رحمت للعالمین تو اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے، اور اس نے تو اعلان کر دیا ہوا ہے اور سعد بن عبادہ کے اعلان کے خلاف الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تقصی فیہ الکعبہ۔ او لوگو، سعد نے جو کہا آج ہم لڑیں گے، نہیں یہ انتقام کا دن نہیں ہے، محمد نے کبھی انتقام نہیں لیا، آج تو خانہ کعبے کی عظمتیں اجاگر ہوں گی، آج تو خانہ کعبے کی عزتوں عظمتوں اور بڑائیوں کا دن ہے، آج تو میں محمد خانہ کعبے کو غلاف پہناؤں گا، اسے چادر پہناؤں گا، آج تو عزتوں کا دن ہے۔ وحشی کو بھی پتہ لگا، وحشی بھی کانپتا ڈرتا آ گیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے، پر شراب میرے کو نہیں یہ چھوڑ سکتی، شراب میں نہیں یہ چھڑ سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا اے واشی تیرے اسلام کو تو میں رد نہیں کر سکتا، اللہ نے تجھے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی، میں محمد کون ہوتا ہوں تیرے اسلام کو رد کروں، پر میری گزارش یہ ہے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، ذرا پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، پیچھے بیٹھا کر۔ ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، معلوم ہوتا ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کو حضور بھولے نہیں ہے، تو یہ بھی ہندا ظلم و ستم کرنے والی، حالانکہ لاشوں کے مسئلے نہیں کیے جاتے، ان کے ناک کان نہیں کاٹے جاتے، ان کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اس نے یہ بھی کیا تھا، یہ کہتی تھی اسی نے حمزہ نے میرے باپ کو عتبہ کو قتل کیا تھا بدر میں بدلہ لے رہی ہوں۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جھکا لی اور ہندا کا اسلام بھی قبول کر لیا۔ ادھر جبرائیل امین بھی آ گئے قرآن لے کے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ میرے نبی یہ ایمان والیاں، ایمان لانے والیاں، یہ مومنہ ہو چکی ہوئی ہیں، یہ ایمان لا چکی ہوئی ہیں، میرا نبی تیرے پاس آ رہی ہیں، ان سے بیعت لے لے، ان کو اپنا بنا لے، ان کو ایمان کی دولت تقسیم کر۔ میرا نبی ہیں تو وہی کافرہ جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ہند بھی ان میں شامل ہے، یہ ابو سفیان کی بیوی بھی ان میں شامل ہے، اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی بھی ان میں شامل ہے، یہ بھی بدر میں شریک تھی، شیر پڑھنے والی، رجز پڑھنے والی، یہ ساری موجود ہیں، لیکن ان سے بیعت لے لے، نال راضی ہو جاؤ سونیاں۔ ہائے ہائے، رحمت للعالمین جو بنایا، ان سے راضی ہو جا، ان کی بیعت لے، پر بیعت 5 شرطوں پہ لینی ہے، شرطیں ضروری ہیں۔ کون سی پہلی شرط کیا ہے جی؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ او بیویو ایمان تو لائی ہو، تمہاری بیعت بھی لیتا ہوں۔ بیعت کا طریقہ یہ پیالہ لیا اور پیالے میں ہاتھ ڈبویا، اپنا رحمت کا ہاتھ ڈالا پانی میں، اور یہ پیالہ لے جاؤ ان عورتوں کے پاس جو پردے میں بیٹھی ہیں، رسول اللہ ان کے سامنے پردہ ہے، وہ اس میں ہاتھ ڈال کے میری بات سنیں اور اس کا جواب دیں، یہ بیعت ہو رہی ہے۔ آج کا نامراد اور بدبخت پیر کہتا ہے میرے سامنے ذرا پردہ لا کے تے آنا، یہ تینوں میں ہوں میں پہچانیا تے قیامت دن تینوں کن پہچانا گا، تیری سفارش کن کراں گا، تے پہچان دے دوجے دن اخبار چاہتا ہے روانہ ہو گئے نے جی، پیر تے پیرنی دونوں چلے گئے نے، روزانہ اخباراں بھریاں ہوندیاں نے۔ میرے نبی معصوم ہے، ساری عورتوں کو سامنے بھی بٹھا لے، معصوم نبی، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے، او میرے امت کے مرشدو، او میری امت کے پیرو، او مولویو، خیال کرنا، جب میں اپنے پہ یہ پابندی لگا رہا ہوں، پردے میں ہیں، اور میں نے اس پیالے میں ہاتھ پانی میں ڈبو لیا، اب اسی میں ہاتھ رکھ کے ان سے بیعت لے رہا ہوں، اور بیعت کا پہلا
جملہ پہلی شرط اللہ یشرکن باللہ شیئا، میں محمد کی بیعت کرنا چاہتی ہو اور سچی مومنہ بننی چاہتی ہو، سچا اسلام لانا چاہتی ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ تم کسی چیز کو بھی شریک نہیں بناؤ گی۔ وعدہ کرو، تم بھی وعدہ کرتے ہو؟ نبی کی بیعت کا جو تذکرہ ہو گیا فتح مکہ کے دن، صفحہ پہ آپ یہ بیعت لے رہے ہیں عورتوں سے، تو پھر ہماری بھی بیعت، اور ہماری بیعت اللہ کے نبی سے ہے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری بیعت کس سے ہو گئی؟ اللہ کے نبی سے ہماری بیعت ہو گئی ہے۔ تو اب بیعت کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ کیوں؟ پہلی شرط، ڈاڈی شرط، اس لیے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو اور رخصت ہوتے وقت وصیتیں کرتا جاتا ہے، نصیحتیں کرتا جاتا ہے، اور اس نصیحت کو قرآن نے سورہ لقمان میں یوں نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم نے کہا، او میرے پیارے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ ابا جی اور بھی بڑیاں گلاں نے تے پہل پلائی اس گل نو شریک کیا مطلب اس کا؟ میں اس لیے بیٹا، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ اور بھی دنیا دے بتیرے ظلم ہون گے، لیکن ظلم عظیم کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ اس لیے رسول اللہ بھی اولیت اسی شرط کو دے رہے، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اس لیے بھی کہ میرا مدنی مرشد چاہتا ہے یہ ساری خدا کی مخلوق جنت میں چلی جائے، جنتی بن جائیں سب کے سب۔ اور شرک اگر عورتوں سے ہو جائے، مردوں سے ہو جائے، تو قرآن تو صاف کہتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس پر جنت حرام۔ اب اللہ نے حرام کر دی۔ میرا مدنی مرشد چاہتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان جو ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لمحہ لمحہ گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پاؤں کے گناہ، بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ لیکن قاعدہ اور ضابطہ یہ بن گیا ہوا ہے، میرے اللہ نے بنا دیا، جس کے قاعدے ضابطے بڑے گزٹڈ ہوتے ہیں، کوئی توڑ نہیں سکتا ان کو۔ ضابطہ یہ ہے قرآن کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے گا ہر گناہ کو جس کا چاہے گا معاف کر دے گا، چور کی چوری چاہے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، ڈاکو کا ڈاکہ معاف کر دے، زانی کا زنا معاف کر دے، بدماش کی بدماشی معاف کر دے، سارے گناہ زمین و آسمان کا بھرا ہوا خلا بھی کوئی گناہوں کا لے کے اللہ کے پاس آ جائے، اللہ کی رحمت کے سامنے یہ زمین و آسمان تک گناہوں سے بھرا ہوا خلا کچھ بھی نہیں، وسعت رحمتی، اللہ کی رحمت کو بڑی وسعتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، او میرا بندہ ایک خیال کرنا، شرک لے کے نہ آنا۔ اگر تو شرک لے کے آ گیا، میرا بھی
سجدہ، قبر کا بھی سجدہ، میرا بھی سجدہ، کسی اور کا بھی سجدہ، میری بھی نظر و نیاز، کسی اور کی بھی نظر و نیاز، میری بھی حاجات میں مشکلات میں پکار، کسی اور کی بھی پکار، یوں میری ذات میں یا میری صفات میں یا میری صفات کے تقاضوں میں تو نے شرک کیا، شرک لے کے آ گیا تو اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخی۔ یہ قرآن ہے، 5واں پارہ میں نے پڑھا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ شرک والے کو معافی نہیں، یہ قانون بنا دیا۔ اس لیے میرے نبی نے بھی بیعت کرتے ہوئے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے یہ اعلان کیا، اے مومنہ عورتوں، اگر میری بات کرنا چاہتی ہو، مصطفیٰ کی غلامی میں، مدنی مرشد کی غلامی میں آپ کو دینا چاہتی ہو تو پھر اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ اللہ 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 یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا۔ دوسری شرط یہ ہے چوری نہ کرنا۔ بیویوں کا کام ہے نا، جیسے مک جان خامن کو تو پھر ان بیبیاں دا رخ کرنا چاہیے، اتنے کچھ نہ کچھ ہوئے گی جی، تو پھر محنت کر کے آخیے تو کچھ نہ کچھ نکل ہی پیندا ہے جی۔ ایتھے بھی بول پئی، وہ بولتی سی بڑی ہوشیار سی نا، ایتھے بھی بول پئی ابو ہندا، کہنے لگی اور تے چوری کوئی نہیں کردیاں، بس ابو سفیان دے پوچھوں بغیر او دا کچھ نہ کچھ مال میں لے لینی ہاں۔ او دے بارے آپ نے فرمایا اجازت لینی ہے، لینا ہے ضروریات کے مطابق، پر اجازت لے لینی ہے، بتلا دینا ہے اس دوسری شرط پر، پہلی پر نہیں بولی، دوسری پر ہندا بول پڑی تھی، بیعت لے رہی تھی عورتیں۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق دوسری شرط پڑی ولا یسرقنا، وہاں بولی، آپ نے سن لیا۔ تیسری ولا یزنین، میں محمد کی بیعت کر رہی ہو تو اب اس کے بعد بدکاری کی کوئی گنجائش نہیں، آنکھوں کا زنا بھی درست نہیں، ہاتھوں کا زنا بھی درست نہیں، پاؤں کا زنا بھی درست نہیں، زنا بدکاری کی اجازت نہیں، خبردار خبردار ولا یزنین۔ ہندا اونچی بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی شریف عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ صحیح، ہاں واقعی جہاں شرافت ہو وہاں یہ گناہ نہیں ہوتا، جہاں کمینگی اور ذلت آ جائے وہاں یہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ اونچی اونچی مسلمان تو ہو چکی ہوئی ہے، بیعت تو کر رہی ہے، یہاں بھی بول پڑی یا رسول اللہ آپ بیعت میں کہہ رہے ہیں یہ عورتیں جو بیعت کر رہی ہیں کوئی بدکاری نہ کرے، بھلا شریف عورت بھی کوئی بدکاری کر سکتی ہے؟ صحیح، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بڑی جرأت سے باتیں کر رہی ہے۔ آگے چوتھی شرط ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کرنا۔ بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے ایک، اور دوسرا عورتوں کو عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دینی جی۔ آج کل تو بڑا ہی کچھ ہو گیا ہے نا، یہ منصوبہ بندی والوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہوا ہے، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ جب قتل اولاد کا آیا یہ چوتھی شرط ولا یقتلن اولادہن، ہوں تے اینج شیرنی مانگو گج پئی نا، وہی ہندا بن عتبہ کہنے لگی سانو کہندے پے ہو عورتاں اپنے بچیاں نو قتل نہ کریو، اسی تے انہاں نو پالیا پوسیا جوان کیتے تے تسی بدر وچ انہاں نو قتل کر چھڑے، اسی کدوں قتل کیتے ہیں؟ بول پئی، اندازہ لگا لو کتنی جرأت سے لگی ہوئی ہے، بالکل حدیث میں موجود ہے، اصحاب سیر نے بھی لکھا ہے یہی، بڑے درجدار انداز میں سانو کہتے ہو کہندے پے قتل نہ کریو، اسی تے انہاں نو پالیا پوسیا، اسی تے وڈیا کیتے، اسی تے تساں تلواراں نال انہاں دی گردناں کٹ چھڑیاں نے، بدر وچ قتل کر چھڑے نے، او قتل کر چھڑے نے، اساں کدوں قتل کیتے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بھی میرے سامنے کیوں آئے سن، اسلام نو کیوں ڈکدے سن، تو انہاں نو ابھار کے کیوں بھیجدی سی میرے سامنے، مسلمان کیوں نہیں سی ہو گئی؟ 100 جواب، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہ اپنے دل کا رونا رو رہی ہے، اپنے دکھ پہ ہی روندی ہے، رون دیو۔ اللہ اللہ۔ 5ویں شرط والحیاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن،
بہتان نہ لگانا، اپنے آگے پیچھے بہتان کیا مطلب؟ اولاد کو چھپا لینا کسی اور کی، یہ بہتان بھی نہیں، دوسروں پر بھی بہتان لگاتی ہے۔ معاملہ کچھ ہوتا ہے، کہہ کچھ دیا، میں بہتان کسی پر نہیں باندھنا، خامد پر بھی کسی اور پر بھی کوئی بہتان، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بیت میں 5ویں شرط آئی، اس میں نہیں بولی، آگے چھٹی شرط، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی بھی نیکی میں، معروف میں میرا پیغمبر آپ کی نافرمانی یہ عورتیں نہ کریں، سنت آ جائے تو بدعت کی طرف نہ جائیں۔ 12ویں میلاد تے گھر گھر میلاد یہ سنت نہیں ہے، صحابہ اس کو نہیں کیا کرتے تھے، صحابیات ایسا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہوں رواجی آج آئیو جی ساڈے گھر میلاد ہوئے گا، اور میلاد کیا ہے؟ ڈکڑے سنانے، کیا ہے وہاں؟ صحابیات یوں، مومنات نہیں یوں کیا کرتی تھی۔ جرأت سے کہہ رہا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیات نے یہ 12 ربیع الاول کو کوئی میلاد جس طرح یہ منایا جاتا ہے کوئی نہیں منایا۔ اب اس سے آگے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے سارے مخالف اگر یہ بات ایک صحابی سے ثابت کر دے، فلاں صحابی نے مدینے کی گلیوں میں اونٹوں کو چلا کے یا یہ کر کے وہ کر کے کہیں میلاد منایا تھا، جو تمہارا دل چاہے مجھے سزا دے لو، لیکن تمہیں کہنا پڑے گا کہ نہیں، صحابہ سے تو ثابت نہیں، نبی سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ 7ویں صدی میں ایک مصرف بادشاہ، اس نے ابتدان حلوہ شلفہ پکا کے مولویوں نے اکٹھا کی تھی، ایسی حکومت چھن گئی تھی اپنی حکومت لینے کے لیے۔ کوکری نے موصل کا، عراق میں موصل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ کام کیا، تم نے اس بے ایمان بادشاہ کا آگے چلا لیا، اور پھر یہ بھی اب کچھ سالوں سے زیادہ 50-60 سال اس سے پہلے ہمارے ملک میں بھی 12 ربیع الاول کو کیا کہتے تھے؟ یار میرا لحاظ نہ کرو، 10 کو بڈھا بندہ بیٹھا ہے، 12 وفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، 12 وفات اس کو کہا کرتے تھے۔ یہ جشن عید میلاد النبی اس کا نام نہیں تھا۔ مولوی کا خیال ہے سیاسی ہار پہن کے تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا یوں جلوسوں میں جاتا، میرا بھی کوئی ہونا چاہیے دن، وہ دن مولوی بھی آکڑیا ہوتا ہے، ہار پائے نے تے لگیا پھردا ہے، بس اتنی بات ہے۔ دنیا کا روب، جھوٹا وقات، اس کے لیے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ میرا جرم اور میری جماعت کا صرف جرم یہی ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو میرے نبی نے بتلایا ہے، کیا ہے، وہ کام کٹ جائیں، مر جائیں، نہیں کرتے، کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، وہ نہیں کرتے جو میرے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں فرمایا، بس اسے نیکی سمجھو تمہاری مرضی، اسے جرم سمجھو تمہاری مرضی۔ علل اعلان کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اللہ اسی پر مجھے قائم رکھے، میں کوئی بھی نیکی کے کام میں نبی کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ 6ٹھی شرط ہے اس بیت کی جو آپ صفا مروہ پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، بدعات نہ کریں، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، بہتان نہ مانیں، بدکاری نہ کریں، یہ شرطیں تھی 6۔ ان پر بیعت کے بعد میرے اللہ نے آرڈر دے دیا، فَبَايِعْهُنَّ، میرے نبی ان کی بیعت لے گویا۔ اب نبی بھی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ عرشوں والا قبول کر چکا ہے ان عورتوں کو، ان بیویوں کو، اور صرف بیعت نہیں، مستغفر لہن اللہ، میرا سونا نبی انہاں دے گناہ دی اللہ کو بخشش مانگ، دعا کر، یا اللہ انہاں دے سارے گناہ معاف کر دے، ان بیویوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو پاک کر دے، ان کو سچی مومنہ بنا دے، سچی مسلمہ بنا دے، یہ ان کے لیے دعا کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں میرے نبی ان کے لیے دعا کر، دعا کرنا تیرا کام۔ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ
بخشنے والا مہربان ہے، تو دعا کر کے دیکھ میرا نبی میں کس طرح ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ہندا کا وہ جرم سید الشہداء کے ٹکڑے کرنا وہ بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، معاف کرنے والا اس طرح معاف کرتا ہے۔ میرے نبی نے دن بھر یوں گزارا، مسلمان ہونے والے مسلمان ہو رہے ہیں، اب آپ وہاں سے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر گئے۔ یہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، خواجہ ابو طالب کی، حضرت علی کی سگی بہن ہیں۔ اللہ اللہ، ان کا خاوند مسلمان نہ ہوا تھا، مرتد ہو گیا تھا، وہیں کہیں بھاگ گیا تھا، وہاں ہی مر گیا کہیں جی۔ یہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، اسلام لا چکی ہوئی تھی، ام ہانی۔ انہی کے گھر سے آپ معراج کے دن، وہاں ہی سے ایک حدیث ہے نا، انہی کے گھر میں تھے اور چھت پھٹا، پورے جدی، اور وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا۔ دوسری روایات ہیں کہ حتیم میں آپ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی ام ہانی ہیں، گویا آپ کی کزن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں ام ہانی۔ اللہ اللہ، فاتح مکہ، جس کی فتح کا پوری دنیا کے فاتحین سے مقابلہ کر لیجئے۔ چنگیز کو بھی، وہ بھی فاتح تھا، دیکھ لیجئے۔ ہٹلر بھی فاتح تھا، اسی بھی دیکھ لیجئے کس طرح دنیا کو تہہ تیغ کیا انہوں نے، کس طرح دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے تو چنگیزی تاریخ کو بھی دیکھ لے، ہٹلر کی تاریخ کو بھی دیکھ لے، اور آج کا فاتح، کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ، عراق کو، افغانستان کو فتح کرنے والا، اس فاتح کو بھی دیکھ لیجئے، کیا حال دنیا کا اس نے بنا دیا، کتنے قتل کیے، کتنے خون ان کی گردنوں پر موجود ہیں، بچوں کے، عورتوں کے، بے گناہوں کے، کیا حال ہے۔ ایک ہیں یہ فاتحین جو صرف اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں تیل کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ تیل کا مسئلہ ہے سارا، اس علاقے میں سب سے زیادہ تیل ہے، اور اس کو گوادر تک لانے کے لیے، آگے سی پورٹ سے لے جانے کے لیے یہ سارے دھندے ہیں۔ یہ اتنی انسانیت کو، اتنی مخلوق کو مارا جا رہا ہے۔ یہ تیل کا مسئلہ ہے امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا۔ اور ادھر میرا فاتح مکہ، مجاہد اعظم، اور حالت یہ ہے، اللہ اللہ، آج یہ مجاہد اعظم خود بھی پہنا ہوا ہے، ذرہ بھی پہنی ہوئی ہے، مسلح ہیں آپ، ایک پوری طرح مسلح آپ ہوئے تھے جنگ احد میں، اور اب پوری طرح مسلح ہیں مکے میں بھی۔ آپ مکے میں داخل ہوئے تو ذرہ بھی آپ، بلکہ ڈبل ذرہ تھی آپ پر، خود بھی آپ پہ تھا، تلوار بھی آپ کے ساتھ، نیزہ بھی آپ، تیروں ترکش بھی، اور گھوڑ سواروں کا دستہ یوں آپ کے اردا گرد تھا، گھوڑ سوار یوں مسلح وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ آگے چل رہے ہیں۔ یہ مجاہد اعظم، جہاد کی برکتیں ہوتی ہیں، تبھی مکہ فتح ہوا تھا، جہاد کی برکت سے میری اور آپ کی سستی اور غفلت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا کفر، طاغوتی طاقتیں اپنا پورا لاہو لشکر لے کے، اپنی عظیم تر ٹیکنالوجی لے کے یہ آ گئے تھے افغانستان میں، اور اب بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ روزانہ طالبان اور افغانی مجاہد امریکیوں کا روزانہ ناشتہ کرتے ہیں، اور باقی ان کے حواریوں کو بھی جہنم رسید کر رہے ہیں روزانہ۔ اب یہ حالت بن گئی ہے کہ ہر ایک کی تمنا ہے اور جلدی جلدی نکلو، لیکن یہ اتنا بڑا سورما اب یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کہے اوے نس گیا جی، شکست ہو گئی، ہر گیا، یہ بھی برداشت نہیں کرتا، مار بھی کھا رہا ہے، اور مار کن سے کھا رہا ہے؟ مجاہدین سے، مجاہدین سے۔ ایک دفعہ بے شک کہہ دو افغانی مجاہدین زندہ باد، ذرا زور سے، افغانی مجاہدین، عراقی مجاہدین، پاکستانی مجاہدین، تمام دنیا کے مجاہدین زندہ باد۔ ان
امریکیوں کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی تے اتنے آ کے بھی کچھ کر جان کامیاب مبارک ہو جے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہمارا وزیر ہے نا مبارک ہو جے اسامہ نو مار لیا جے. یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے. ہوں کہتے نے فوجی یہ ہو گیا، فوجیوں کو بھی کچھ غیرت آ گئی ہے. اللہ کرے سب مسلمانوں کی غیرت یوں ہی جاگ کھڑی ہو، اور جب غیرت مند مسلمان سامنے آتے ہیں تو یہ بزدل اور یہ چمگادڑ اور یہ گدھے بھاگتی ہیں، پھر ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. یہ مجاہدین جہاد کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. دنیا سے چلے جائیں تو جنتی ہیں، رہ جائیں تو غازی ہیں. عزت کی موت مرتے ہیں، عزت کی زندگی جیتے ہیں. یہ عزت کی زندگی اس طرح گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ بھی ایک مجاہد تقیق السلطان، انہی کے سامنے لڑتا ہوا شہید ہو جانے والا، جس کی لاش سے بھی ڈرتے تھے. ان کا سب کا لیڈر اور کمانڈر اور سردار کون ہے؟ میرا محمد، مجاہد اعظم. یہ مجاہد اعظم پوری طرح مسلح، پوری شان و شوقت سے. اللہ اللہ، کہاں شاہنامہ اسلام والا یاد آ گیا. لباس جنگ پہنا آج سردار دو عالم نے، لباس جنگ پہنا آج سردار دو عالم نے، خدا کی فوج کے سپاہ سالار اعظم نے. صحابہ کون ہے؟ خدا کی فوج ہے. اولئک حزب اللہ، اللہ کی فوج ہے صحابہ. اور اس فوج کا کمانڈر کون؟ میرا مصطفیٰ مدنی مرشد. اس فوج کی کمانڈ کرنے والا میرا مصطفیٰ آج پوری طرح مسلح، لباس جنگ پہنا آج سردار دو عالم نے، خدا کی فوج اول کے سپاہ سالار اعظم نے. ذرہ کو شرف بخشا شمع ہستی کے اجالے نے. ذرہ پہنی ہے لوہے دا کوٹ، انہوں ذرہ دے. ذرہ کو شرف بخشا شمع ہستی کے اجالے میں، سر اقدس پہ رکھا خود کالی کملی والے نے. کمر چمڑی کی پیٹی سے کسی، کمر چمڑے کی پیٹی سے کسی تلوار لٹکائی. کمر چمڑے کی پیٹی سے کسی تلوار لٹکائی. بھرا تیروں سے ترکش بھی کماں بھی دوش پہ آئی. اس کندھے پہ کمان ہے، ادھر ترکش تیروں سے بھرا ہوا، ادھر تلوار لٹک رہی ہے، ادھر ذرہ پہنی ہوئی ہے، ادھر سر پہ خود ہے. ذرہ و مغفر، ذرہ و مغفر، کمانوں تیر و شمشیر و تبر بھالا. یہ میرے نبی کا اسلحہ ہے. ذرہ و مغفر، کمانوں تیر و شمشیر و تبر بھالا. حبیب کبریا کے جسد اطہر پر ہے یہ نور کا حالا. امام الانبیاء کو آج امت میں لباس جنگ میں دیکھا. امام الانبیاء کو آج امت میں لباس جنگ میں دیکھا. جمال مصطفیٰ کو ایک نرالے رنگ میں دیکھا. یہ مجاہد اعظم ام ہانی کے گھر جاتے ہیں. ام ہانی موجود. ام ہانی کو کہا بہن کوئی کھانے کے لیے چیز ہے تو دودھ دے دو.
بھوکا ہوں بھوک لگی ہے. یہ فاتح اعظم ام ہانی کہتی ہیں بھائی میرے پاس تو ایک سو کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے خود نہیں کہتی, شرم آتی ہے. ایک سو کا ٹکڑا قبیب کیسے تمہیں پیش کروں؟ میں ام ہانی وہ سو کا ٹکڑا ہی لے کے آ. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے, یہ فاتح مکہ کائنات کے مجاہد اعظم کا واقعہ ہے. ام ہانی سوکھا ہوا ٹکڑا لاتی ہیں, پانی لاؤ. پانی میں سوکھے ٹکڑے کو رسول اللہ نے بھگو دیا. ام ہانی کوئی سالن موجود ہوگا, سالن ہوتا تو میں پیش کرتی. میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے, غریب عورت ہوں. ہاں سرکہ رکھا ہوا ہے, گھروں میں سرکہ ہوتا ہے. ام ہانی لا ٹکڑے کو نکالا, وہ ذرا گیلا ہو گیا ہے, اس پر سرکہ ڈالا اور مزے مزے سے میرے نبی اس سوکھے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ام ہانی تم تو کہتی تھی سالن نہیں, جس گھر میں سرکہ ہو یہ سب سے بہترین سالن ہے, بلا اس سے آگے کون سی چیز. مزے مزے سے سوکھے ٹکڑے کو میرا نبی کھا رہا ہے, میرا مدنی مرشد کھا رہا ہے. فاتح اعظم مجاہد اول ساری کائنات کا کمانڈر وہ کھا رہا ہے سوکھا ٹکڑا اور دعائیں دے رہا ہے. ام ہانی کو بھی وہ بھی مومنہ ہو چکی ہے. یہ ہے فاتح مکہ اور یہ ہے فتح مکہ. اللہ اکبر. ٹائم پھر آگے ہو گیا ہے. میں حنین کو تو ابھی چھیڑ بھی نہیں سکا ہوں, اسی جگہ پہ بند کرتا ہوں. پھر میرے اللہ نے توفیق دی تو یہاں ہی سے اب نکلیں گے حنین کی طرف انشاءاللہ. حنین کا پتہ ہے بڑا زبردست مارکا ہے وہ بھی, جس میں میرا نبی خود رجز پڑھتا نظر آتا ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, او میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. خون اور تیر ہمارے سینوں پہ پڑتے ہیں ہمیشہ, پیچھے کبھی نہیں لگے زخم ہمیں. یعنی آپ رجز پڑھتے جا رہے ہیں. یہ حنین تھا, انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے ایک انداز سے اللہ نے توفیق دی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.